بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، کل ہم نے اسماء ظروف پڑھے تھے اور اس کی ہم نے کچھ مشق بھی کی تھی۔ تو آج انشاءاللہ ہم اسماء استفہام پڑھیں گے، جسے انٹروگیٹو پروناؤنس کہہ دیا جاتا ہے۔ اسماء جو ہے یہ اسم کی جمع ہے، اور استفہام کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا یا کسی چیز کے بارے میں پوچھنا۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ چیز سیکھیں گے کہ عربی کے اندر آپ کن کن حروف کے ذریعے سے، کن کن اسماء کے ذریعے سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی مثال میں آ جائیں، ما اور ماذا، یہ عربی زبان میں کیا کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے انگلش میں ہم ورڈ کہہ دیتے ہیں۔ تو ما اور ماذا یہ ہمیں کیا کا معنی دیتا ہے۔ دوسرا ہم دیکھیں اسماء استفہام من جو ہے یہ ہمیں کون کا معنی دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ کسی سے سوال کرتے ہیں، جی من انتا، آپ کون ہیں، تو یہ انٹروگیٹو پروناؤنس کر رہے ہیں ہم، من کون کا ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح سے کیف، کیسا، اور چوتھے نمبر پر متا اور ایانہ، متا کا معنی بھی کب ہوتا ہے اور ایانہ کا معنی بھی کب ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر ہم دیکھتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کفار آ کر کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، یہ باتیں کب سچی ہوں گی۔ اسی طرح سے ایانہ بھی قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے کہ ایان مرساہا، وہ پوچھتے تھے یہ ساری چیزیں کب واقع ہوں گی، یہ کب رونما ہوں گی۔ تو متا کا معنی بھی کب ہوا اور ایانہ کا معنی بھی کب ہوا۔ آگے چلیں جی، ایون کہتے ہیں کون سا۔ فرض کریں کہ دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے آپ کوئی سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر کسی چیز کے بارے میں وضاحت طلب کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ ایون استعمال کریں گے۔ آگے دیا ہوا جی لما اور لماذا۔ لما اس کا معنی جو ہے وہ کس لیے بھی ہوتا ہے اور کیوں بھی ہوتا ہے، یہ دونوں الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ پھر جب قرآن پاک میں اس کا استعمال ہوگا لما یا لماذا کا، تو پھر ہم ترجمے کی مناسبت دیکھتے ہوئے کوئی اور معنی بھی کر دیتے ہیں، لیکن فی الحال آپ یہی سمجھیں کہ لما اور لماذا اس کا معنی ہوتا ہے، لما کا معنی کس لیے بھی ہوتا ہے یا کیوں بھی ہوتا ہے۔ اس سے آگے ہم دیکھ سکتے ہیں فی ما، فی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ حروف جار تھا، پھر ماں کے ساتھ ملایا تو یہ فی ماں بن گیا۔ فی کہتے ہیں میں کو اور ماں کہتے ہیں جو یا جو چیز۔ اب یہ فی ماں یہ حروف استفہام بن گیا، فی ماں کس چیز میں، لمن کس کا۔ فرض کریں کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، آپ کے سامنے موبائل رکھا ہوا ہے، ہاتف رکھا ہوا ہے، تو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ موبائل کس کا ہے، تو آپ یوں سوال کریں گے لمن ھذا الہاتف، یہ موبائل کس کا ہے۔ اسی طرح سے آگے ہم دیکھ سکتے ہیں من اینا، کہاں سے، من کا معنی سے اور اینا کا معنی کہاں، ان دونوں کو آپس میں ملایا تو بن گیا من اینا کہاں سے۔ الا متا، الا کا معنی ہوتا ہے تک اور متا کا معنی ہوتا ہے کب، جب ان دونوں کو ہم نے ملایا تو اس کا معنی بن گیا الا متا، کب تک۔ آگے دیا ہوا ہے یہ کم، کم جو ہے یہ کسی چیز کا ریٹ معلوم کرنے کے لیے یا پھر اس کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے یا اس کی تعداد معلوم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہاؤ مچ۔ تو کم کتنا، فرض کریں آپ کسی دکان پر گئے، آپ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا، اب آپ پوچھتے ہیں کم، بھئی یہ کتنے کا ہے، انہوں نے کہا 10 ریال یا 10 فلوس، 10 روپے کا، 10 ریال کا۔ تو کم جو ہے وہ چیزوں کی قیمت معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اینا، اینا ہمیں کہاں کا معنی دیتا ہے، جیسے قرآن میں آیا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ اسی طرح سے انا، انا کے دو معنی آتے ہیں قرآن پاک کے اندر، جو ہے انا اس کا استعمال ہوا ہے، دوسرے پارے کے اندر بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ تو انا کا معنی ہوتا ہے کہاں سے یا کس طرح، وہ پھر ہم ترجمے کی مناسبت دیکھتے ہوئے اور پچھلی آیات کا ربط دیکھتے ہوئے ہم پھر اس کا ترجمہ کریں گے۔ اسی طرح آگے دیکھیں ہم مما، آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریکٹ کے اندر نا من پلس ما دیا ہوا ہے، تو یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ دو حروف تھے تو ان کو ملا کے مما بنا ہے، من اور ما۔ پھر ایک عربی کا قاعدہ آپ کے ذہن میں ہو کہ جب دو ہم جنس یا دو قریب المخرج جمع ہو جائیں تو پھر اس کو ہم نا نون کا ہم میم میں ادغام کر دیتے ہیں، یعنی کہ نون کو بھی ہم میم بنا دیں گے۔ اصل میں تھا من ما، پھر ہم نے کیا کیا، نون اور میم یہ کیا ہے، یہ قریب المخرج ہے، تو ہم نے نون کو بھی میم بنا دیا، یہ مما بن گیا۔ تو یہ آگے بریکٹ میں اس کی اصل بتا رہے ہیں، مما کس چیز سے یا کس چیز کے بارے میں۔ اسی طرح سے آگے ہم چلیں عما،
اصل میں یہ تھا عن اور ما. عن کا معنی آپ حروف جار میں پڑھ چکے ہیں کہ کے بارے میں یا ہے نا کہ کی نسبت سے، اور ما آگے دیا ہوا ہے یہ چیز کا معنی دیتا ہے یا جو کا معنی دیتا ہے. اب ہم تیسرا پارے کی ابتدا کریں تو ہم اسم یہ پڑھتے ہیں عم یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ کفار لوگ آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں. تو عامہ کا معنی ہو گیا یہ ان اور ما کو جب ملایا تو اس کا معنی ہو گیا کس چیز کی نسبت سے یا کس چیز کے بارے میں. ممن یہ بھی اسی طرح سے بریکٹ میں دیا ہوا ہے کہ یہ دو لفظ تھے من اور من، ان کو آپس میں ملایا ہم نے تو یہ ممن بن گیا. کس شخص سے، اس کا معنی ہو گیا من کا معنی آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جی ابھی تو آپ نے پڑھایا اس کا معنی ہوتا ہے کون، اور یہاں پر آپ پڑھا رہے ہیں شخص. تو یاد رہے من کے دو معنی آتے ہیں. من جب یہ سوالی انداز میں ہوگا تو اس کا معنی ہوگا کون، اور جب کسی شخص کا تذکرہ ہو جائے نام کے ذریعے سے پھر آگے آپ اس کی وضاحت کر رہے ہیں پھر من استعمال ہوگا. تو من کے دو معنی ہوئے کون بھی ہوتا ہے اور جو بھی ہوتا ہے. وہ ترجمے کی مناسبت سے آپ اس کا معنی جو ہوگا وہ آپ اسی اعتبار سے آپ ترجمہ کریں گے. تو مم من کس شخص سے یا کس شخص کے بارے میں. الا اینا، الا کا معنی ہوتا ہے تک اور اینا کا معنی ہوتا ہے کہاں. اب اس کو ہم نے ملایا کہاں کی طرف. فرض کریں نا کہ کوئی آدمی جا رہا تھا، آپ نے کہا الا اینا، ہاں بھائی کہاں جا رہے ہو یا کس طرف جا رہے ہو. تو اس طرح بھی آپ ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں. اور آخری جملہ آپ دیکھیں بیکم، با حرف جر ہے، اس کے ہم نے دو معنی پڑھے تھے کہ سے اور ساتھ، اور اسی کے ساتھ ہم نے وضاحت یہ کی تھی کہ با کے 10 معنی آتے ہیں. کبھی کبھار با کا معنی میں بھی ہوتا ہے، جس طرح فی کا معنی میں ہوتا ہے تو بس اوقات با کا معنی بھی میں ہوتا ہے. اور کم یہ وہی اوپر والا ہے کتنا، تو اس کو ہم نے ملایا بیکم کتنے میں. تو یہ ہمارا پورا جملہ ہو گیا. کسی دکان پر آپ گئے، آپ نے کسی پروڈکٹ کی طرف کسی چیز کی طرف اشارہ کیا، اب آپ کہہ رہے ہیں بیکم جی کتنے میں، انہوں نے اب آپ کو جواب دیا کہ 10 ریال 10 فلوس. تو اس طرح سے یہ ہمارے آج کے انٹروگیٹو پروناؤنز اسماء استفہام مکمل ہوئے. ان کو ہم اپنے روزمرہ زندگی میں استعمال بھی کریں اور اس کی مشق بھی کریں. آج ہم انشاءاللہ الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز، یہ کلمات جو ہے یہ کلمے کی جمع ہے اور جدیدہ کہتے ہیں نئے کو. تو کچھ یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں کہ نئے الفاظ ہم یاد بھی کریں گے، اس سے ہم جملے بھی بنائیں گے. سب سے پہلے ہم یہ ورڈز میننگ کر لیتے ہیں. قمر آپ پڑھ چکے ہیں، چاند کو کہا جاتا ہے. جدید نئے کو کہا جاتا ہے، اور قدیم پرانے کو کہا جاتا ہے. وسیخ میلے کو کہا جاتا ہے. نظیف صاف ستھرا ہونا. حار گرم ہونا. بارد ٹھنڈا ہونا. صغیر چھوٹا ہونا. کبیر بڑا ہونا. مفتوح کھلا ہوا ہونا. مکسور ٹوٹا ہوا ہونا. ثقیل بھاری ہونا. خفیف ہلکا ہونا. جمیل خوبصورت ہونا. اچھا یہ ہمارے ذہن میں رہے، ایک ہوتا ہے جمیل ایک ہوتا ہے حسین. تو اردو کے اندر تو ہم ایک ہی اس کا معنی کرتے ہیں، لیکن یہاں سمجھ لیں کہ حسین کہتے ہیں مطلقاً خوبصورت، اور جمیل کہتے ہیں جو خاندانی خوبصورت ہو. واقف کھڑا ہونے والا، اور جالس بیٹھنے والا. اس سے آگے چلیں جی. یہ دو اسماء دیے ہوئے ہیں، الف لام کے ساتھ بھی ذکر کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیے اور بغیر الف لام کے بھی. اور یہ بات پچھلے ہمارے لیکچرز میں ہو چکی ہے کہ جن اسماء پر الف لام آ جائے تو وہ ہمیں کیا معنی دیتے ہیں. یعنی وہ ایک خاص شخصیت کے لیے جب ہم کسی اسم کو خاص کرنا چاہ رہے ہوں تو ہم الف لام لگا دیتے ہیں، اگر اس کو ہم عام رکھنا چاہیں تو الف لام ہٹا دیتے ہیں. تو یہاں پر دونوں طرح سے دیا ہوا ہے. نجم النجم، نجم کوئی ستارہ، النجم کوئی خاص ستارہ. اسی طرح قرآن میں اللہ نے والنجم اذا ہوا الف لام لگا کر خاص اشارے کی طرف اشارہ، خاص ستارے کی طرف اشارہ کیا. اسی طرح سے رجل، رجل کوئی عام سا آدمی. الرجل کوئی خاص آدمی. دیکن مرغا، الدیک اس سے مراد کوئی خاص مرغا. طالب کوئی عام طالب علم. الطالب کوئی خاص طالب علم. اب یہ ہمارے ورڈز میننگ ہو گئے. اب اسی سے ہم بنائیں گے جملے جس کو ہم مبتدا خبر بھی کہہ دیتے ہیں. تو مبتدا خبر کے اندر نا دیکھیں دونوں جملوں کے اندر نا مناسبت ہونا ضروری ہے. جیسے فرض کریں آپ جس لفظ سے آپ ابتدا کر رہے ہیں وہ لفظ ہے مذکر. اب یہ نجم دیکھیں نا یہ لفظ مذکر ہے، تو آپ اس کی جو خبر لے کر آئیں گی وہ بھی آپ مذکر لے کر آئیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. پہلے جملے کے اندر آپ غور کریں النجم بعید، کہ ستارہ دور ہے، تو یہاں پہ بعیدۃ نہیں ہو سکتا. کیوں کہ نجم جو ہے وہ لفظوں کے اعتبار سے مذکر ہے. دوسری مثال میں دیکھیں الرجل واقف، مرد کھڑا ہوا ہے. السکر حلو، چینی میٹھی ہے. الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے یا مریض ہے.
الدیک جمیل، مرغا نہایت خوبصورت ہے۔ الدفتر جدید، دفتر عربی کے اندر رجسٹر کو کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ جو رجسٹر ہے یہ نیا ہے۔ ساتویں مثال دیکھیں، التاجر غنی، تاجر مالدار ہے یا غنی ہے۔ آٹھویں مثال، الدکان مفتوح، دکان کھلی ہوئی ہے۔ الولد فقیر، لڑکا فقیر ہے یا مفلس ہے یا پھر غریب ہے، دونوں آپ اس کے معنی کر سکتے ہیں۔ اور دسواں، التفاح لذیذ، تفاح کہتے ہیں جی سیب کو، اور لذیذ کہتے ہیں مزیدار کو، ذائقہ دار کو۔ الطبیب طویل، طبیب ڈاکٹر یا معالج لمبے قد والا ہے۔ والمدرس قصیر، اور مدرس لیکچرار یہ چھوٹے قد والا ہے یا میانے قد والا ہے۔ تو اس طرح ہمارے یہ نیو ورڈز اور الکلمات الجدیدہ کی جو بحث ہے یہ مکمل ہوئی۔ اسی سے متعلق اور جملے بھی بنائیں اور اس کی مشق بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ فلق کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ فلق کسے کہتے ہیں۔ آپ عربی ڈکشنری کے اندر دیکھیں تو فلق کہتے ہیں جب صبح کی سفیدی پھوٹتی ہے، رات کے اندھیروں کو پھاڑ کر جب صبح کی سفیدی پھوٹتی ہے، اس کو عربی کے اندر فلق کہہ دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ جس طرح عربی گرامر کے اندر ہم قواعد پڑھ رہے ہیں، تو ہم ساتھ کے ساتھ اس کی جو مشق ہے وہ ہم قرآن سے کرنے والے بن جائیں۔ قل، اس کا ترجمہ کل آ گیا تھا، قل کہہ دیجئے، یہ قول سے ہے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی۔ اب اس کا سلیسی ترجمہ آپ دیکھیں، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو رب الفلق آپس میں یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، دو اسم ہو، پہلے پہ الف لام نہ ہو، دوسرے پہ الف لام آ جائے تو یہ مضاف مضاف الیہ بنتا ہے۔ من شر ما خلق، من کا معنی سے، شر کہتے ہیں ایسی چیز کو جو آپ کو آزمائش میں ڈال دے۔ ما کا معنی جو ہے یہ جو ہے، اور خلقہ یہ ماضی کا صیغہ ہے جو اس نے پیدا کیا۔ اب اس کو ہم ترجمہ جوڑیں، شر ما خلق آپس میں مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے۔ سلیسی ترجمہ اس کا یہ ہوگا، من شر ما خلق، ان چیزوں کے شر سے بھی پناہ میں آتا ہوں، ما جو خلقہ اس ذات نے پیدا کی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، شر غاسق بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے۔ ہم نے تیسری علامت میں آپ کو بتایا تھا کہ دو اسم ہوں، دونوں پہ الف لام نہ ہو، لیکن دوسرے اسم پر کھڑی زبر یا دو زیریں آ جائیں۔ اور میں رات کے اندھیرے کے شر سے پناہ میں آتا ہوں، اذا وقبا، جب وہ چھا جائے۔ اذا کا معنی ہوتا ہے جب، اور وقبہ کا معنی ہوتا ہے پھیل جانا، چھا جانا۔ ومن شر النفاثات فی العقد، شر النفاثات یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے۔ علامت کیا ہے، دو اسم ہو، پہلے پہ الف لام نہ ہو، دوسرے پہ الف لام آ جائے تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتا ہے۔ نفاثات یہ جمع ہے نفاستن کی، اور نفاسہ کہتے ہیں پھونک مارنے والی عورت، اور نفاسات یہ اس کی جمع ہو گئی، اور عقد کہتے ہیں گرہ کو۔ اب ان تراجم کو ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے پناہ میں آتا ہوں، اذا حسد، جب حاسد حسد کرے۔ تو اس طرح ہماری یہ سورہ فلق مکمل ہوئی اور مضاف مضاف الیہ کی ہماری مشق بھی ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔